فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بریسلز میں سینئر صحافی سے گفتگو میں کہا کہ خدا نے مجھے پاکستان کا محافظ بنایا ہے اور اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تبدیلی سے متعلق افواہیں بے بنیاد ہیں جو حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالفین پھیلا رہے ہیں۔ سیاسی مصالحت پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تبھی ممکن ہے جب سچے دل سے معافی مانگی جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے دورہ امریکہ اور بریسلز کے دوران پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر پذیرائی ملنے کا ذکر کیا اور واضح کیا کہ پاکستان چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا تجربہ رکھتا ہے، کسی ایک دوست کو دوسرے پر قربان نہیں کریں گے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کی خواہش کو حقیقی قرار دیا اور بھارت کو خبردار کیا کہ پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کیونکہ ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر لازم ہے۔ بریسل میں اوورسیز پاکستانیوں نے ان کا جنگ کے فاتح کے طور پر پرتپاک استقبال کیا۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب نے مون سون فلڈ فیکٹ شیٹ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ بالائی پنجاب میں طوفانی بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ کا خدشہ موجود ہے۔ ترجمان کے مطابق مون سون بارشوں کا 7واں اسپیل زیادہ طاقتور ہے، جس سے تباہ کن بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے اموات کی تعداد 321 تک جا پہنچ گئی۔ بنیر میں آنے والے سیلابی ریلا کئی بستی اجاڑ گیا اور مکانات کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ متاثرہ علاقوں میں پی ڈی ایم اے، پاک فوج، ضلع انتظامیہ، ریسکیو اور مقامی رضاکار امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، جبکہ جاں بحق افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے سرکاری ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے پائلٹس اور عملے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ شہید کرنل ریٹائرڈ شاہد سلطان کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا اور وہ آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی انتہائی تجربہ کار پائلٹ کے طور پر وی آئی پی فلائٹس اڑاتے رہے۔ حادثے میں شہید ریٹائرڈ ونگ کمانڈر آفتاب کا تعلق لاہور سے تھا، جبکہ شہید فلائٹ انجینئر سلیم تلہ گنگ سے تعلق رکھتے تھے۔ شہید کریو چیف مختار ثوابی کے رہائشی تھے اور آرمی سے ریٹائر تھے، جبکہ کریو چیف محمد جبار بھی تلہ گنگ سے تعلق رکھتے تھے۔ ذرائع کے مطابق حادثے میں شہید اہلکاروں نے کرم میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔ MI-17 ہیلی کاپٹر نے گزشتہ 5 ماہ کے دوران درجنوں پروازیں کی تھیں۔ بتایا گیا کہ ہیلی کاپٹر کی 2020 میں روس سے اوور ہالنگ کرائی گئی تھی اور یہی ہیلی کاپٹر پنجاب اور بلوچستان کی حکومتوں کے استعمال میں بھی رہا تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کا ملک سہ فریقی ملاقات کی حمایت کرتا ہے اور یوکرین تعمیری معاونت کے لیے تیار ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق زیلنسکی اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان 1.5 گھنٹے طویل ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ زیلنسکی نے واضح کیا کہ تلخ کلامی کے بعد وہ ٹرمپ سے معافی نہیں مانگیں گے، جبکہ انہوں نے اپنے آئندہ پیر کے روز امریکہ کے دورے کی تصدیق بھی کی ہے۔ یوکرینی صدر نے اس بات پر زور دیا کہ یورپ کو مذاکرات کے ہر مرحلے میں شریک کیا جانا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ میلیانا ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو یوکرین اور روس میں بچوں کی مشکلات سے متعلق خط لکھا ہے۔ یہ خط ذاتی حیثیت میں روسی صدر کو دیا گیا، جسے امریکی صدر نے الاسکا میں اپنی حالیہ ملاقات کے دوران پیوٹن کو پیش کیا۔ میلیانا کے خط میں یوکرین میں جنگ کے نتیجے میں بچوں کے اغوا اور ان کی حالت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا، تاہم دیگر تفصیلات منظر عام پر نہیں آئیں۔ یہ معاملہ یوکرین کے لیے انتہائی حساس ہے، کیونکہ اس نے ہزاروں بچوں کے اغوا یا خاندان کی رضا کے بغیر ان کے روس یا زیر قبضہ علاقوں میں لے جانے کو جنگی جرم قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی الاسکا میں ہونے والی طویل ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی، جس میں روس یوکرین جنگ بندی کے حوالے سے کوئی باضابطہ فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ صدر پیوٹن نے ملاقات کو تعمیری قرار دیا اور ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کو مؤثر بتایا، جبکہ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرینی صدر زیلنسکی سے رابطہ کر کے معاملات پر پیش رفت کی جائے گی۔ دونوں صدور نے مستقبل میں دوبارہ ملاقات اور ماسکو میں اجلاس کی دعوت دی۔ ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور خصوصی ایلچی سٹیو وکٹف بھی موجود تھے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو سرکاری ہیلی کاپٹر حادثے کی ابتدائی رپورٹ موصول ہوئی، جس کے مطابق حادثہ خراب موسم اور شدید دھند کے باعث پیش آیا۔ حادثے میں 5 افراد شہید ہوئے، جن میں پائلٹس شاہد سلطان اور ریٹائرڈ ونگ کمانڈر آفتاب شامل ہیں۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ خشک نالے میں گرا اور امدادی کارروائیوں میں ڈرون کیمروں کا استعمال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں کے نتیجے میں 250 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔
پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے خیبر پختونخوا اور دیگر علاقوں میں سیلابی تباہ کاریوں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اچانک آنے والے سیلاب نے قیمتی انسانی جانیں نگل لیں اور بڑی تباہی مچائی۔ نیل ہاکنز نے ہیلی کاپٹر حادثے میں ریسکیو مشن کے دوران شہید ہونے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں آسٹریلیا اپنے پاکستانی دوستوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری دعائیں اور ہمدردیاں تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ آج قوالی اور صوفیانہ موسیقی کے عالمی ستارے استاد نصرت فتح علی خان کی 28ویں برسی ہے۔ 13 اکتوبر 1948 کو فیصل آباد میں پیدا ہونے والے نصرت فتح علی خان نے اپنے استاد مبارک علی خان سے موسیقی کی ابتدائی تربیت حاصل کی اور قوالی کے فن میں اپنی پہچان قائم کی۔ انہوں نے صوفیانہ کلام کو ایک نئے انداز میں پیش کر کے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنی پہچان بنائی۔ دم مست کلندر، حق علی علی اور دیگر کئی قوالیاں ان کے نام کی پہچان بن گئیں اور لاکھوں مداحوں کے دلوں کو مسحور کیا۔ استاد نصرت فتح علی خان نے اپنی زندگی میں 1000 سے زائد قوالیاں اور 125 البمز ریکارڈ کیے اور عالمی موسیقی کے میدان میں بھی اپنی چھاپ چھوڑی۔ 1995 میں کینیڈا کے گٹارسٹ مائیکل بروک اور پیٹر گیبریل کے ساتھ ان کے فیوژن پروجیکٹس نے انہیں بین الاقوامی سطح پر بھی بے تاج بادشاہ کا درجہ دیا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس، یونیسکو میوزک ایوارڈ سمیت متعدد بڑے اعزازات ملے۔ استاد نصرت فتح علی خان 16 اگست 1997 کو لندن میں دل کے دورے کے باعث وفات پا گئے، مگر ان کی قوالیاں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کی آواز سن کر ہر عمر کے افراد جھوم اٹھتے ہیں۔